چیز نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ محبوب دنیا کی کوئی چیز مانگے تو آپ ان کو دے. نہیں, اللہ نے فرمایا محبوب جو بھی آپ سے مانگے. اسی صورت کے آگے کا بات اشارہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے حبیب سائل کو جھڑکنا نہیں ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ سائل آپ سے جو بھی سوال کرے محبوب آپ ان کو ڈانٹنا نہیں بلکہ عطا کرنا ہے. اب سوال سائل اپنی مرضی سے جو بھی چاہے کر سکتا ہے. دنیا کے بارے میں کر سکتا ہے, آخرت کے بارے میں کر سکتا ہے, مال کے بارے میں کر سکتا ہے, دولت کے بارے میں کر سکتا ہے, عزت کے بارے میں کر سکتا ہے, شہرت کے بارے میں کر سکتا ہے. وہ سائل چاہے تو جنت طلب کر سکتا ہے. وہ سائل چاہے تو آقا کا جنت میں پروس حاصل کر سکتا ہے. وہ سائل کی مانگنے پر ہے. اب سائل کیا مانگتا ہے؟ جو بھی سائل مانگے گا حضور اس کو عطا فرمائے گا. یہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے. رسول اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اسی کو بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہمت ہا تیرا, نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے والا تیرا. یا رسول اللہ آپ سے جو بھی مانگتا ہے وہ کبھی نہیں سنتا. یعنی وہ یہ نہیں سنتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میں کچھ نہیں دے سکتا. اب یہ سیدھی اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے. اور اسی طرح آپ آگے چل کے ساتھ فرماتے ہیں, آپ کے ساتھ فرماتے ہیں میرے قریب سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے. اگر سائل ایک قطرہ مانگتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر عطا کر دیتے ہیں. اسی کو حضرت سیدنا یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. اب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے مسلمان ہونا ہے, میں ایمان لانا چاہتا ہوں. حضور اس کو دامنے مصطفیٰ میں اپنے جو ہے وہ امتیوں میں قبول کرتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں محتاج ہوں, میرے پاس جو ہے وہ مال نہیں ہے, مجھے کچھ عطا فرمائیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور اپنی عنایت سے جو عطا فرما دیں مجھے منظور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا یہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں ساری تیری ہیں, جائیں کرے جاؤ اپنی زندگی گزار دو. راوی کہتے ہیں کہ وہ سائل جب اپنی قوم میں واپس آتا ہے جا کر اعلان کرتا ہے اے میری قوم والوں محمد مصطفیٰ میں لڑ لگ جاؤ. جو بھی یہ لڑ لگ جاتا ہے وہ اس کو اتنا عطا کرتے ہیں کہ قیامت تک اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں. یہ شان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بھی امتی ان سے جو بھی مانگتا ہے حضور عطا فرما دیتے ہیں. ظاہر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کچھ نہیں رکھا کرتے تھے. آپ نے اپنے لیے جو ہے وہ فقر کو تسلیم کیا. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا, چاہوں تو یہ سامنے جو دو پہاڑ ہیں یہ سونے کے برتن میرے ساتھ چلا کریں, لیکن میں نے اپنے آپ کو فقر میں اختیار کیا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو وہ ہر عیب سے پاک ہے. نبی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو معصوم ہو اور ہر گناہ سے پاک ہو, لیکن جب بندے کے پاس دولت آ جاتی ہے تو وہ غرور ہو جاتا ہے. جب بندے کے پاس مال آ جاتا ہے تو اس کے اندر غرور آ جاتا ہے. وہ غرور میں آ جاتا ہے تو غرور میں آ کر وہ کم طرح کو بھول جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو ٹھکرا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل سے غریبوں کے لیے محبت کم ہو جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو دولت کو طلب کر کے فقر اختیار کیا تاکہ غریب کو میرے پاس آنے میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہ ہو. اسی وجہ سے غریب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ تک اپنی گزارشات پیش کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حاجات کو پورا فرما دیا کرتے تھے. یہ نبی کریم کی شان ہے. حضرت عمر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے زمین کی کنجیاں عطا کی ہیں, زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں. اور اسی صحابی سے ایک اور روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت گھر سے باہر تشریف لے کر آئے. جب گھر سے باہر تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والوں پر دعا پڑھی جس میں ہم مسجد پر پڑھتے ہیں. اب یہاں پر آپ ایک مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والوں پر دعا پڑھی. احد والے غزوہ احد میں شہید ہو چکے ہیں,
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر دعا مانگ رہے ہیں. یہاں سے ثابت ہوا کہ اہل سنت جو ہے جہاں تک اولیاء اللہ کے مزارات پر دعا کرتے ہیں وہ بھی حضور نے سکھا دیا کہ دعا مانگنا جائز ہے. عامر رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں اور بخاری شریف کی 2 جلدوں میں اس روایت کو موجود کیا جو ہے امام بخاری نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والوں پر دعا پڑھی. اس کے بعد راوی کہتے ہیں نبی کریم منبر کی طرف تشریف لائے, منبر پر جلوہ نہ ہوئے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد اپنی امت میں شرک کا مجھے ڈر نہیں ہے. تو مجھے فرمایا جا حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے بعد اپنی امت سے شرک کا کوئی ڈر نہیں ہے, بلکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ میری امت مال کی محبت میں پھنس جائے. امت مال کی محبت میں تو پھنس سکتی ہے لیکن مشرک نہیں ہو سکتی. کہ نبی کریم نے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا ہے, نبی کریم نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ میری امت مشرک نہیں ہو سکتی. تو آج کا اللہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اہل سنت مشرک ہے؟ وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ اہل سنت جو ہے مشرک کرتے ہیں؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی. جب آمنہ نے لا نے شک فرما دیا تو کسی کو کوئی شک باقی رہتا ہے؟ اب حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی. تو پھر آپ کسی کے بس مسئلے میں کیوں آ جاتے ہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں؟ یا بات اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ ہم اہل سنت شرک نہیں کر سکتے کیونکہ حضور نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میری امت میرے پاس شرک نہیں کرے گی. اگر وہ مجھے ان پر خوف ہے تو ماں کی محبت کا خوف ہے. تو آج ہر بندہ ماں کی محبت میں پھنس چکا ہے. بس فرق یہی ہے. لیکن آج امت جو ہے وہ شرک نہیں کر سکتی. لیکن میں اس والے سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ شرک کی تعریف کیا ہے. اصل میں جب لوگ شرک کے جو ہم پر پردے لگاتے ہیں اس کی تعریف کو بھی نہیں جانتے. چلیں یہی میں بیان کر دیتا ہوں. شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ پاک کی تمام صفات ذاتیہ, اللہ پاک کی تمام صفات ذاتیہ, اللہ پاک کی صفات ذاتیہ کیا ہیں؟ وہ سمیع ہے یعنی سننے والا ہے, وہ بصیر ہے دیکھنے والا ہے, وہ کلام کرنے والا ہے کلیم ہے, وہ قادر قدرت ہے, اور اسی طرح کی اور بھی صفات ذاتیہ اللہ پاک کی. یہ صفات ذاتیہ اگر کوئی بندہ اپنے یا کسی دوسرے کے اندر ذاتی طور پر مانے تو یہ شرک ہے. اللہ پاک سمیع ہے تو کیا آپ لوگ سمیع نہیں ہیں؟ آپ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ اگر آپ لوگ بھی سنتے ہیں, اللہ بھی سنتا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہر بندے مشرک ہے. اہل سنت بھی مشرک ہیں, وہابی بھی مشرک ہیں, دیوبندی بھی مشرک ہیں, سب مشرک ہیں کیونکہ اللہ بھی سمیع ہے, وہ بھی سمیع ہے, اللہ بھی سنتا ہے, وہ بھی سنتا ہے. اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر درباروں پر جا کر ان کے وسیلے سے دعا مانگنا شرک کیسے ہوگی؟ اللہ پاک بصیر ہے, وہ دیکھ سکتا ہے, وہ دیکھنے والا ہے. کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں؟ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں, اللہ بھی دیکھنے والا ہے, تو اس پہ تو ہر بندہ مشرک ہے, ہر گروہ مشرک ہے. جو ہمیں شرک مشرک کہتا ہے وہ بھی مشرک ہے, ہم بھی مشرک وہ بھی مشرک. کیوں؟ کیونکہ ہم بھی دیکھنے والے ہیں, رب کائنات بھی دیکھنے والا ہے. فرق یہ ہے کہ اللہ پاک کا دیکھنا اس کا ذاتی ہے اور ہمارا دیکھنا اس کا عطائی ہے کہ اس نے ہمیں عطا کیا ہے. جب چاہے وہ ہم سے لے سکتا ہے, جب چاہے وہ ہم کو دے سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو اپنا ذاتی مانیں گے تو مشرک ہو گئے. اگر یہ شرک نہیں ہے تو بتائیں پھر اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات یہ نشین رکھیے کہ ہم جو بھی جاہل بھی کوئی ہوگا, اس نے کبھی عالم دین کے پاس نہیں بیٹھا ہوگا, وہ بھی جا کر ڈائریکٹ بزرگوں سے نہیں مانگے گا, وہ بھی جا کر ڈائریکٹ صاحب مزار سے نہیں مانگے گا. وہ یہ کہے گا کہ باری تعالیٰ مجھے ان کے وسیلے سے عطا کر. جب وسیلے سے عطا کرنے کا کہہ دیا تو یہ شرک کی ڈیفینیشن کرتا ہی نہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا داتا, یا خواجہ, یا غوث الورا, یا احمد رضا, آپ ہمیں اللہ سے لے کر دے. جب ہم یہ کہتے ہیں تو پھر یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے قادر مطلق اللہ پاک کو ہی مانا ہے, لیکن ہم جو ان سے مانگ رہے ہیں اب اس نظریے سے مانگتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو عطا کیا. جب ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو پھر ہم ان کی اس عطا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سے مانگتے ہیں. ہم
اس قدر نہیں ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، اس لیے ہم نیک بندوں کے وسیلے سے دعا کیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے بندہ کو شاید فرمایا نا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ناقص الاعمال ہے، جس کے اعمال جو ہے وہ باری تعالیٰ بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے، جو گناہ گار بندہ ہے، وہ بھی جب نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھنے آئے گا تو اللہ پاک ان کے سب کی بھی نماز قبول فرمائے گا۔